بسم اللہ الرحمن الرحیم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، حمد و ثنا کے پاک اور منزہ کلمات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، یہ ماہ ربیع الاول ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس سے بڑا خوشی کا کوئی دن نہیں تھا، اور اس اعتبار سے یہ مہینہ افسوس، افسردگی، غمی اور پریشانی کا بھی ہے کہ ساری کائنات کے سردار اس امت کو داغ مفارقت دے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا اس کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں رکھی ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس میں بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ اس میں بھی 12 حروف ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کو اپنی خدائی کے اندر نکتہ برداشت نہیں ہے، اسی طرح اس رب کو اپنے نبی کی مصطفائی کے اندر بھی نکتہ برداشت نہیں ہے۔ جب تک اس اللہ کی توحید کو بغیر کسی زیر زبر کے، بغیر کسی نکتے اور شوشے کے، بغیر معبودان باطلہ کے نہ تسلیم کیا جائے، اس اللہ کی توحید کامل نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایز اٹ از، اسی طرح ہی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو خاتم تسلیم نہ کیا جائے، آخری تسلیم نہ کیا جائے، اس پہ ایمان نہ لایا جائے، اس نبی کی اتباع اور اطاعت نہ کی جائے، اور اس نبی کے سامنے جو بھی مسئلہ ہوا ہے یا ہمارے سامنے جو مختلف فی مسئلے ہوئے، اس میں اللہ کے رسول کو اتھینٹک پریورٹی نہ دی جائے، اور اسی طرح کسی صورت کے اندر اللہ کے رسول کی کبھی مخالفت نہ کی جائے، اور آپ کے دین حنیف کو جب تک کافی نہ سمجھا جائے تو اللہ کے رسول کی رسالت کے اوپر حقیقی ایمان ہی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، دل چھلنی ہو جاتا ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ نبی کی محبت کے اندر انسان کہاں تک آگے بڑھ جائے، لیکن صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے صدیق اکبر کو پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق تیرے نبی کے امتی تو آپ سے بھی آگے بڑھ گئے، مجھے یہ تو بتلائیے اللہ کے رسول جب اس دن رخصت ہوئے دنیا سے آپ کی حالت کیا تھی؟ کہا میں تمہیں کیا بتلاؤں، میں تو امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے بیٹھا تھا، کہیں لوگ دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد نہ ہو جائیں۔ ادھر سے عمر بھی آج طیش میں آئے ہوئے تھے، کہا جو کہے گا اللہ کے رسول رخصت ہو گئے، میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے جسم کے اندر جان نہیں تھی، میں تو عمر کو سہارا دے رہا تھا۔ میں نے کہا عمر تیری حالت کیا تھی؟ تیرے نبی کے امتی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہا میں تمہیں کیا بتلاؤں، میری تو حالت یہ تھی، میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میری زبان پہ یہ الفاظ تھے، آج جو انسان یہ کہے گا اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ میں تو حواس باختہ ہو گیا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اگر ابو بکر مجھے سہارا نہ دیتے تو میں اس وقت شاید کتنے لوگوں کی گردنیں اتار چکا ہوتا۔ میں نے کہا میری ماں عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ، آپ تو بتلائیے جب اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری دن تھا، 12 ربیع الاول تھا، جس دن کچھ لوگ جشن مناتے ہیں، آپ کی حالت کیا تھی؟ ماں جی نے کہا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی وزاقنتی، اللہ کے رسول میری تھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کے پاس چلے گئے، ہم سب کے سہاگ اجڑ گئے۔ میں تمہیں کیا بتلاؤں، مومنوں پہ خوشی کا دن تھا یا غم کا دن تھا؟ میں نے پوچھا نبی کی بیٹی فاطمہ آپ تو بتلائیے 12 ربیع الاول والے دن آپ کی حالت کیا تھی؟ کہا جب اللہ کے رسول کو صحابہ دفنا کے آئے تھے، میں نے تو انس اور بلال کو بلا کے پوچھا تھا، انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب،
انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر دیا؟ تم نے اللہ کے رسول کے وجود اقدس کے اوپر مٹی کو کیسے ڈال لیا؟ کہا فاطمہ اس کا ہم بھی تمہیں کیسے بتلائیں؟ بلال تو بتلا 12 ربیع الاول والے دن تیری حالت کیا تھی؟ کہا جس نبی کے رخ انور کو دیکھ کے بلال نے کلمہ پڑھا تھا، آج اس بلال کو وہ نبی نظر نہیں آتا۔ میں تمہیں کیا بتلاؤں میرے اوپر غم کے پہاڑ کیسے ٹوٹے تھے۔ بلال اذان دیتے اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچتے، غشی کھا کے زمین پہ گر جایا کرتے۔ کہا میں تمہیں کیا بتلاؤں، جاؤ فاطمہ سے جا کے پوچھو۔ فاطمہ گویا ہوئی صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سن اللیالیا۔ لوگوں میرے اوپر غم کے اتنے پہاڑ ٹوٹے جس دن میرے بابا دنیا سے رخصت ہوئے، اگر یہی غم کے پہاڑ دنوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے یہ دنوں کی سفیدی سیاہیوں میں بدل جاتی۔ کہا اتنا غم، اتنی پریشانی، اور اس امت کو جشن کی سوجی ہوئی ہے۔ گود عائشہ میں مصطفیٰ وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے۔ صحابہ اتنے پریشان، اتنے غم زدہ کہ بول کے کہا کرتے تھے لوگوں جس دن اللہ کے رسول مدینے میں آئے اس دن سے بڑھ کے روشن دن نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے داغ مفارقت دے کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن سے بڑھ کے اندھیرے اور ظلمت والا دن ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے بھی بتلائیے، میں بھی خوشی مناؤں، تمہاری خوشی کے اندر شریک ہو جاؤں۔ میرے نبی کے دنیا کے اندر آنے کی اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ ساری خوشیاں ہیج ہو جاتی ہیں، لیکن اس نبی کی ولادت کے دن کا کسی کو اتھینٹک معلوم نہیں۔ راج قول کے مطابق اللہ کے رسول اس دنیا میں جس دن آئے وہ 9 ربیع الاول کا دن تھا، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے اس بارے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امام سیوطی، امام ابن حجر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ سب نے یہی بات لکھی ہے۔ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول والے دن، سوموار والے دن اس دنیا سے رخصت ہو۔ جس دن نبی کی وفات ہو میرے بھائی، اس دن جشن نہیں منایا کرتے، اس دن خوشی نہیں منایا کرتے، اس دن اتنے آگے نہیں بڑھ جایا کرتے کہ محبت کے دعووں کے اندر ڈانس بھی کر لیے جائیں، محبت کے دعووں کے اندر عورتوں کو سجا کر کے حوریں بنا کے سڑکوں پہ نچا بھی دیا جائے، اس دن ڈھول ڈھمکے کر کے مجرا بھی کر لیا جائے۔ اس کو محبت نہیں کہتے۔ محبت کا جو انداز، جو طریقہ، جو سلیقہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے اپنایا ہے، جب تک میرے اور آپ کے دل میں وہ سلیقہ نہیں آئے گا ہم اپنی محبت میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ آپ کے سامنے پچھلے جمعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 حقوق رکھے تھے۔ سب سے پہلا حق کیا تھا؟ ایمان لانا۔ کیا تھا بھائی؟ اللہ کے رسول کی رسالت پہ ایسے ایمان لایا جائے جیسے صدیق و فاروق ایمان لے کر کے آئے، جیسے عثمان غنی اور سیدنا علی اسلام لے کر کے آئے، جیسے بلال حبشے سے آنے والا، سہیب روم سے آنے والا، وہ نبی کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ دوسرا حق یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اطاعت کی جائے۔ تیسرا حق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ چوتھا حق یہ تھا جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے فوراً اللہ کے رسول کی حدیث اور قرآن کی طرف پلٹ جائے۔ پانچواں حق یہ تھا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی، اور چھٹا حق یہ تھا کہ آپ کے فرامین کو کافی سمجھ لیا جائے۔
اللہ کے رسول سے بڑھ کے کسی کا قول، کسی کا فعل، کسی کا عمل، کسی کا کچھ بھی ہو، ہمیں اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ ساتواں حق یہ ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ کون سا حق ہے جی؟ بولیں۔ خیر خواہی کی جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ میں اور آپ خیر خواہی کریں، کیسی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ گویا ہوئے لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، 5 افراد کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ میں اور آپ خیر خواہی کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پہ ایمان لاؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کی ابلاغ اور تبلیغ کرو اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ جو دین اللہ کے رسول نے مارے کھا کے اپنے آپ کو برا بلا کہلوا کر کے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ یہ آپ کے لیے خیر خواہی ہے۔ ہم سمجھیں یہ کیسی خیر خواہی ہے؟ ہاں یہی خیر خواہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا سگا چچا ابو لہب اللہ کے رسول کے پیچھے ہے۔ اس ظالم کو کیا پتا تھا اس نبی کے اوپر دیوانہ وار محبت اگر پہنچی ہوئی ہے یا ثابت ہو چکی ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اس کے سامنے کچھ بھی آڑے نہیں آ سکتا۔ کہا یہ محمد نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہو چکا ہے، نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہو چکا ہے، اس کی بات نہ سنیے۔ لیکن اللہ کے رسول پھر بھی کہہ رہے تھے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ آپ اپنے دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں، ہمارا پاؤں پھسل جائے تو ہم مسجد کے امام کو، اپنے والدین کو، اپنے آپ کو 100 باتیں سنانے لگ جاتے ہیں کہ بار بار اذان ہوتی ہے، بار بار مسجد جانا پڑتا ہے، میرا پاؤں پھسل گیا، مجھے تکلیف ہو گئی۔ جاؤ طائف کے اندر پتھر کھائے ہیں میرے نبی نے تمہاری خاطر، دین تم تک پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول نے سب کچھ برداشت کیا صرف اس خاطر کہ دین میری امت تک پہنچ جائے۔ آپ تشریف فرما ہیں، ابو جہل ظالم انسان نے اللہ کے رسول کو برا بلا کہا، آپ کو گالیاں بکیں۔ حضرت حمزہ کی لونڈی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، سیدنا حمزہ کے پاس گئی، ابھی حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہا حمزہ ہوں میں تیری لونڈی، لیکن آج مجھے افسوس ہے تیری چودراہٹ کس کھاتے کی، تیری بڑی بڑی مونچھیں کس کھاتے کی، تیرے چہرے کی زنائی اور روب کس کھاتے کا، تیری چودراہٹ اور کرسی کس کھاتے کی۔ تیرے بھتیجے محمد کو آج ابو جہل نے گالیاں نکال دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ ہے وہ تشریف فرما تھے، وہ بدبخت آیا اور برا بلا کہہ کے چلا گیا۔ نکلے سیدنا حمزہ، ہاتھ میں تلوار ہے، ابو جہل کو دیکھا، دستہ اس کے منہ کے اوپر مارا، اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھٹا اور اللہ کے رسول کو آ کے کہا محمد او میرے پیارے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری زیادتی کا بدلہ لے آیا ہوں، جو ابو جہل نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے میں بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ کہا چاچا کیا کیا؟ کہا ابو جہل نے آپ کو برا بلا کہا، میں تلوار کے دستے کے ساتھ اس خبیث کو مار کے آیا ہوں۔ کہا میں خوش نہیں ہوں۔
کہا بھتیجے تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. کہا چچا میں خوش نہیں ہوں. کہا بھتیجے تو خوش کیسے ہے؟ یا امی قل لا الہ الا اللہ، او میرے پیارے چچا مجھے دین کے معاملے میں ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، مجھے اس سے عظیم کوئی بھی چیز نہیں. ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کے دین کی تبلیغ کے لیے نکل جائیں، آپ جو دین لے کر کے آئیں اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ جو دین لے کر کے آئیں اس کو سمجھنے والے بن جائیں، آپ جو دین لے کر کے آئیں اس کو پڑھنے والے بن جائیں. یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے. میرے نبی کی خیر خواہی امت کے ساتھ کیسی ہے؟ یہودی کا بچہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ دنوں سے نہیں آیا. پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا؟ میرے نبی کی ہر مقتدی پہ نظر ہے، میرے نبی کی ہر صحابی پہ نظر ہے، میرے نبی کی مجلس کے اندر موجود حاضرین کے اوپر نظر ہے. کہا وہ یہودی کا بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ کے رسول وہ بیمار پڑ گیا، آپ نے فرمایا آؤ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. ایک یہودی کا بچہ ہے، اللہ کے رسول صحابہ کے جمگٹھے کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے گئے، جا کے اس کے سرہانے اور تکیے والی جانب بیٹھ گئے. کہا اے یا غلام قل لا الہ الا اللہ، او بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. امت کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ تو دیکھیے. یہودی کے گھر میں تبلیغ کے لیے چلے گئے. فنظر الی ابی، بچے نے لیٹے لیٹے اپنے باپ کی طرف دیکھا. ابا مجھے بتاؤ یہ نبی کہتا ہے کلمہ پڑھ لو. کہا اے میرے پیارے بچے اطیع ابا القاسم، ابو قاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو. بچہ مرتے مرتے مسلمان ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. میرے نبی کی خیر خواہی امت کے ساتھ یہ ہے. ابو طالب نبی کا سگا چچا فوت ہونے لگا ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی سارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بھی تشریف لے گئے. کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، میرے پیارے چچا آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، لیکن آج لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ، میں آپ کی خاطر اللہ رب العزت سے بات چیت کر کے آپ کو جنت لے دوں گا. شاید اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی، گندی صحبت ہو، گندے ساتھی ہوں، گندی بیٹھک ہو، گندی مجلس ہو، اس کے اثرات مرتے دم تک رہتے ہیں. ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا جاتے جاتے اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے مرو گے. ہائے کاش کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، اس کی اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. شاید وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، لیکن جاتے جاتے یہی کہہ کے مرا تھا کہ انا علی دین عبد المطلب. لوگوں میں آج مر رہا ہوں تو عبد المطلب اپنے باپ کے دین پہ مر رہا ہوں. لیکن میرے نبی کی خیر خواہی دیکھو، آپ کی خیر خواہی کا جذبہ دیکھو. ان کے گھر کے اندر پہنچ گئے، کافروں کے سامنے جا کے دعوت دے دی. للہ ولی رسولہ ولی کتابہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اور اللہ کی کتاب جو قرآن اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اس کے لیے. کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ جو اللہ نے احکامات قرآن میں نازل کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کتنے احکامات ہیں، وراثت کے احکامات ہیں، قصاص کے احکامات ہیں، اور بھی بہت سے احکامات. ان سب کو دل و جان سے تسلیم کر لیا جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، چوتھی خیر خواہی وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ہے. کہا وہ کیسے؟ جب تک حکمران آپ کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، ان کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا فَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ عِنَبَةٌ، اگر تمہارے اوپر ایک چھوٹے سے منکے جتنے سر والا کوئی حبشی غلام بھی مقرر کر دیا جائے حکمران بنا کر کے،
اسمعوا واطیعوا، اس کی بھی بات سنو اور اطاعت کرنی تمہارے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ ہاں، ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتا دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کی کتاب کی حکم عدولی ہو رہی ہو، کہا لا طاعت لمخلوق، وہ وقت کا حکمران ہو، وہ والدین ہو، وہ اساتذہ ہو، وہ مفتی ہو، وہ مولوی ہو، وہ عالم دین ہو، وہ پیر ہو، وہ دنیا جہان کا کوئی بھی گدی نشین ہو، جب اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے مخالف آ جائے، اس کی اطاعت کرنا کسی کے اوپر لازم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعامتہم، عام لوگوں کے ساتھ بھی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ بات کی جائے، پیار محبت کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے، اپنے قریب کیا جائے، لوگوں کے حقوق پورے کیے جائیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم والا رویہ ختم کیا جائے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ اچھی گفتار سلیقہ شعاری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے۔ وعامتہم، یہ عام لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور 8واں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہے، وہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے، لیکن محبت ویسے کی جائے جیسے اس کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے، حق ادا ہو جائے۔ محبت کس چیز کا نام ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیعہ، جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ وفا کے لہجے میں مان جاتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں جدائی اکثر جیت جاتی ہے۔ ہم انا لے کر کے پھرتے رہتے ہیں کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں، میں اس سے اللہ کے رسول کی تعلیم حاصل کیوں کروں، یہ میرے عقیدے کا نہیں، یہ میرے منہج کا نہیں، یہ میرے مسلک کا نہیں، یہ میرے پیر کے مخالف ہے۔ سب باتیں ایک طرف ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچے ہو پھر اللہ کے رسول کی اتباع لازم ہے۔ آپ کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ لوگو، تمہیں اپنے ماں باپ، تمہیں اپنی اولاد، تمہیں اپنے بھائی، تمہیں اپنے بیٹے، تمہیں اپنا مال، تمہیں اپنی تجارت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ فتربصوا حتی یأتی امر اللہ، اللہ کے امر کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اس وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اس وجہ سے سیلاب آتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر والدین کی محبت، ہمارے دلوں کے اندر اولاد کی محبت، ہمارے دلوں کے اندر بیویوں کی محبت، ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت، ہمارے دلوں کے اندر اپنی تجارت کی محبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ان تین چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت ہر چیز سے زیادہ کرنی چاہیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے۔ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ محبت کے جذبے نبی کے صحابہ کے دیکھو، وہ عروہ ثقفی آیا تھا، کہا میرا دل چاہتا ہے، میری قوم والوں نے بھیجا ہے، میرے قبیلے والوں نے بھیجا ہے، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دیکھ کے آؤ لوگ اس کے ساتھ محبت کیسے کرتے ہیں، کیا اس سے لوگوں کو پیچھے ہٹانا ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ عروہ ثقفی اللہ کے رسول کے دوارے پہ آیا تھا، آپ وضو کر رہے تھے،
آپ نے تھوک پھینکی تو صحابہ نے آگے ہاتھ کر دیے، اللہ کے رسول کی تھوک کو لے کر کے اپنے سینوں کے ساتھ مل لیا۔ آپ وضو کر رہے تھے، پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے تو صحابہ کادوا یقتتلون علی وضوئہ، آپ کے وضو کے پانی کے قطرات کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کے رسول بات کرتے، صحابہ کے سر جھک جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ سارا منظر جب کیچ کیا تھا عروہ ثقفی نے، جا کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا، لوگوں میں کیسر و کسریٰ کی بادشاہتوں کے پاس گیا، میں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھی گیا، میں نے دنیا جہان کی سیر کی ہے، لیکن یاد رکھو ما رأیت فی الناس احدا یحبون احدا کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے بڑی بڑی محبتیں دیکھی ہیں، وزیر لوگ اپنے آقا اور وزیر اعظم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ذرا وہ پیچھے ہٹے تو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن وہ نبی کے صحابہ ایسے تھے، وہ بات کرتا سر جھک جاتے تھے، وہ تھوک پھینکتا تو آگے ہاتھ ہو جاتے تھے، وہ وضو کرتا تو نبی کے صحابہ اس کے پانی کے قطرات کو لینے کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے تھے۔ میں نے آج تک کسی بادشاہ کے وزیروں کے اندر ایسی محبت نہیں دیکھی جیسی محمد کے صحابہ کے اندر محمد کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں نے پکڑ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کو، پکڑ کر کے پھانسی لگانے لگے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی نبی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پاس آ گئے، کہا زید تیرا کیا خیال ہے اگر آج تیری جگہ محمد کو پھانسی لگا دیا جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابو سفیان تو نبی کو پھانسی دینے کی باتیں کرتا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں اور میرے نبی کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حالت کفر کے اندر تاریخی الفاظ کہے، ما رأیت فی الناس احدا یحبون احدا کحب اصحاب محمد محمدا، لوگوں میں نے بھی بڑے محبوب دیکھے ہیں، میں نے بھی بڑے محب دیکھے ہیں جو اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہوں تو میں ابھی کافر لیکن محمد کے صحابہ جو محمد سے محبت کرتے ہیں آج تک کسی کو ایسی محبت کرتے دیکھا ہی نہیں ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا میدان ہے، ایک عورت آ رہی ہے، جنگ ختم ہوئی، لوگوں نے کہا آپ کا باپ شہید ہو گیا، کہا مجھے بتاؤ ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کی محبت دیکھ، کہا تیرا خامند شہید ہو گیا، کہا ما فعل رسول اللہ، مجھے میرے خامند کا نام بتا، ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کی حالت کیا ہے؟ کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے بتاؤ ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ دیکھا سامنے سے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، آپ کے چہرہ پر نور کے اوپر، آپ کے رخ زیبا کے اوپر اس صحابیہ کی نظر پڑی، تاریخی الفاظ کہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا ہے، دنیا کی ہر مصیبت ختم ہو گئی، میرا بیٹا شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، میرا خامند شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا کوئی بات نہیں، میں بیوہ ہو گئی کوئی بات نہیں، میں یتیم ہو گئی کوئی بات نہیں، میں ایک شہید بیٹے کی ماں ہو گئی کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول آپ مجھے دکھ گئے، آپ مجھے نظر آ گئے، دنیا کی ہر مصیبت ختم ہو گئی۔ نبی کے صحابہ کی محبت کا انداز تو دیکھ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چبارے کے اوپر دو کبوتروں کو ذبح کر رہے ہیں، سیدنا عمر نے جمعے کے دن سفید جوڑا زیب تن کیا ہے، دیکھ میرے نبی کے صحابہ کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ سیدنا عمر گلی سے گزر رہے ہیں، عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کبوتر ذبح کر کے پانی بہا دیا، نہیں پتا تھا نیچے سے وقت کا حکمران عمر گزر رہا ہے، پانی کے قطرات عمر کے سفید جوڑے کے اوپر پڑ گئے، نیا بانا پہن کے وقت کا حکمران نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہے،
دہشت تھی، جلالت تھی، غصہ تھا، آج روب اور دبدبے کے اندر پھر آ گئے۔ فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ، غلام کو حکم دیا اس پرنالے کو اکھاڑ کے پھینک دو۔ غلام آگے بڑھا، پرنالے کو کھینچا، اس کو توڑ کے پھینک دیا۔ ہائے، سیدنا عمر گھر کو چلے گئے، دوبارہ دوسرے کپڑے پہنے، پھر اس گلی کے سے گزر ہوتا ہے، تھوڑا سا عباس کے گھر سے آگے گئے، کہا یا عمر، تھر تھر کانپا سینہ عمر کا، آج نبی کے چچا عباس نے آواز دی ہے، لگتا ہے عمر سے کوئی جرم ہو گیا ہے۔ پلٹ کے دیکھا، جی اللہ کے رسول کے چچا عباس، کیا بات ہے؟ کہا عمر اتأمر بقلعہ وقد وضعہ رسول اللہ، عمر تو نے آج اس پرنالے کو اکھاڑا ہے، اس پرنالے کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ عمر جھک گئے، عمر کا وہ سینہ جو کیسر و کسرا کی بادشاہتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکا۔ نبی کی محبت یہ ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، مجھے بتائیے اس پرنالے کی کیا اوقات ہے؟ کوئی بھی لگا دے، کوئی اکھاڑ دے، اس کو پھینک دے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ انداز ہے، جو سینہ کبھی کسی کافر کے سامنے نہیں جھکا، آج اس پر نالا لگانے والے کے سامنے جھک گیا۔ عمر نیچے ہو گئے، کہا نبی کے چچا عباس آئیے، عمر کے کندھوں پہ چڑھ گئے، وقت کا حکمران ہے، نیا بانا پہنا ہوا ہے، جمعے کے لیے جا رہا ہے، نبی کی بات کے اوپر، نبی کے کام کے اوپر عمر کا سینہ جھکا ہے، عباس کندھوں پہ چڑھے ہیں، اور اوپر اس پر نالے کو وہاں پہ لگا دیا جہاں اللہ کے رسول نے لگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بتائیے نبی کے وہ صحابہ جن کی اتنی محبت اللہ کے رسول سے ہو، کیا وہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے اوپر خوشی نہیں کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کی ہے جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ آپ سے پوچھا اللہ کے رسول آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا میرے صحابہ فیہ ولدت وفیہ بعثت، سوموار والے دن میں پیدا ہوا، اسی دن اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، میں اللہ کے سامنے شکرانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں جس دن روزہ ہو اس دن عید ہوا کرتی ہے؟ اب بولیں بھائی، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوا کرتی، جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوا کرتا۔ اور نبی کے صحابہ نے اپنے نبی کے آنے کی خوشی کیسے کی ہے ویسے کیا کریں۔ اللہ کے رسول مدینے میں تشریف لائے، بچیوں نے دف بجائی اور بچیوں نے اشعار پڑھ دیے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ غَدًا، ہمارے اندر وہ نبی آیا ہے جو کل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، اس جملے کو چھوڑ دو، فَقُولُوا بِالَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ، جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، لوگو آج ہمارے اندر چاند طلوع ہوا ہے، نبی کو چاند کہا، آج ہمارے اندر اللہ کے رسول تشریف لے کر کے آئے ہیں، ہم اس خوشی کے اندر آج خوشی منا رہی ہے کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان آئے۔ جس نبی نے شرکیہ کلمے کو برداشت نہیں کیا، وہ نبی ڈھول ڈھمکے اور ناچ گانے کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ سیدنا ابو بکر کی زندگی میں 2 دفعہ یہ دن آیا آپ کے جانے کے بعد، کبھی نہیں جشن عید میلاد ہوا۔ سیدنا عمر کی زندگی میں 10 مرتبہ آیا، 1 مرتبہ بھی نہیں کیا۔ سیدنا عثمان کی زندگی میں 12 مرتبہ آیا، نہیں کیا۔ سیدنا علی کی زندگی میں بھی آیا، نہیں کیا۔ تو میرے پیارے بھائی، جب نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ محدثین نے نہیں کیا، فقہاء نے نہیں کیا، اور میں کہوں تو احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں کیا، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ پخنڈ بنانے کی؟ نبی کے آنے کی خوشی کرنی جائز ہے، نبی کے آنے کی خوشی ہونی ایک مسلمان کے دل کا مسئلہ ہے کہ اس کو دل کے اندر ایمان ہے، اور اس وجہ سے نبی کے آنے کی خوشی ہے، لیکن منانا کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کر کے بتایا ہے، دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تیسری کسی بات کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ اور 9واں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے،
وہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے۔ کوئی کہے میں اللہ کے رسول کی عزت ایسے کرتا ہوں، گلی محلے سجا کے کرتا ہوں۔ میں آ رہا تھا ایک گلی میں، میں نے لکھا ہوا یہ دیکھا 1500واں جشن عید میلاد النبی۔ ایک مولوی سے میں نے پوچھا، مولوی صاحب لوگ آپ کو مفتی کہتے ہیں، مجھے ایک مسئلہ بتائیے، میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ کہنے لگا جائز ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہنے لگا صحیح بخاری کے اندر، آپ کو نہیں پتہ اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابو بکر نے آپ کا بوسہ لیا تھا۔ میں نے کہا آپ فوت ہو گئے؟ کہنے لگا نہیں فوت نہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا۔ یہ ساری بے تحاشے جو تو نے اپنے دین کے اندر چیزیں ایجاد کی ہیں چھوڑ دے۔ یا تو مان اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، یا یہ کہنا ہی چھوڑ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو بکر نے آپ کا بوسہ لیا۔ میت کا بوسہ لینا جائز ہے، سیدنا ابو بکر نے اللہ کے رسول کا بوسہ دیا ہے۔ او میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول کی تعظیم کر جس طرح صحابہ نے کی ہے۔ سمامہ بن اسال اللہ کے رسول کے سامنے آئے، صحابہ نے پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ سمامہ کے پاس آئے، سمامہ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول ان تنعم علی شاکر وَإِن تقتل زاد من، اگر مجھے قتل کرو گے میرے قتل کا بدلہ لینے والے پیچھے موجود ہیں، اگر مجھے احسان کر کے چھوڑ دو گے تیرے احسان کا بدلہ بڑے اعلیٰ طریقے سے دیا جائے گا۔ آپ پھر چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، پھر وہی حالت ہے، تیسرے دن آئے، یہی جواب ہے۔ آپ نے فرمایا اطلقوا اسامہ ثمامہ، میرے صحابہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ نبی کو اپنا دل دے بیٹھا تھا، نبی کی توقیر اس کے دل اور ذہن اور دماغ کے اندر آ چکی تھی۔ گیا ہے، غسل کر کے واپس آ رہا ہے، صحابہ نے دیکھا، اللہ کے رسول کی نظر پڑی، پوچھا سمامہ کیسے آئے ہو؟ اللہ کے رسول آپ نے مجھے جانے کا چھوڑا ہی نہیں، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ مسلمان ہوئے، گویا ہوئے، ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، اللہ کے رسول میرے مسلمان ہونے سے پہلے آپ سے بدصورت نعوذ باللہ چہرہ دنیا میں کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ کے شہر مدینے سے بڑھ کے بدصورت شہر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول اب میری یہ حالت ہے، میری توقیر، میری تعظیم، میری عزت کا یہ حال ہے، دنیا جہان کے سارے افراد سے بڑھ کے آپ مجھے معزز بن گئے، دنیا جہان کے سارے شہروں سے بڑھ کے آپ میرے ہاں، آپ کا شہر میرے ہاں معزز بن گیا ہے۔ آپ کی بیویوں کی عزت، آپ کی عزت، آپ کی اولاد کی عزت، آپ کے صحابہ کی عزت، آپ کے شہر کی عزت، ان ساری چیزوں کی تعظیم جب تک نہ کی جائے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کہتا ہے میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ جن گلیوں کے اندر وہ نبی چل کے گیا ہے ان گلیوں کی تعظیم کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معزز کہا ہے۔ آخری حق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 10واں حق اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، بولیں بھائی۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن خصوصی طور پہ اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقربکم منی منزلتا یوم القیامہ اکثرکم علی صلاتا، جو دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود بھیجتا رہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ درود بھیجنے کی وجہ سے جنت کے اندر اس کو میرے قریب کر دے گا۔ اس قدر پیاری حدیث، درود پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اللہ نے خود کہا ہے اے مومنوں اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجو، میں اللہ بھی اپنی رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل من ذکرت عندہ
ولم يصلي علی، وہ بندہ کنجوس ہے، بخیل ہے، جو بندہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ 10 حق اللہ کے رسول کے 10 حقوق جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، کوشش کیجئے ان کے اوپر عمل کیجئے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کرنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ آپ کی اتباع کرنا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں ان کو علماء کی طرف لے جانے سے پہلے خود قرآن و حدیث کو فیصل مان لیجئے، جو قرآن بتائے، جو حدیث بتائے اس کے اوپر عمل کیجئے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ رسول اللہ کی مخالفت سے باز آ جائیے۔ اور 6واں حق یہ ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل دین ہوا ہے اس کو کافی سمجھ لیجئے، آپ کے دین کے بعد کسی اور دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور 7واں حق یہ ہے کہ آپ کی خیر خواہی کی جائے۔ اور 8واں حق یہ ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور 10واں حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے۔ اور 9واں حق رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے۔ یہ 10 حق جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، ہمیں ان کے اوپر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔